بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے تک ایک بڑے شہر اور ایک علاقہ میں ایک دو ہی مفتی ہوتے تھے۔ لوگ اہم مسائل جس میں حلال و حرام یا کسی کے عقیدے پر قول، کفر و ایمان پر قول کرنے کے لیے مفتی سے رجوع کرتے تھے، اور عمومی مسائل، ضروریات دین امام و خطیب جمعہ اور اپنے دروس میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حلال و حرام اور کفر و ایمان پر فتویٰ کوئی امام و خطیب نہیں دیتا تھا۔ علماء کا مزاج اور رویہ اس معاملے میں بہت احوط تھا۔ تکفیر کرنا، کسی کو گمراہ کہنا، ضال و مضل کا قول کرنا، کسی کو جہنمی کہنا، نار جہنم کا مستحق سمجھنا، ترک تعلق، سلام سے روکنا، یہ صرف تحریری تھا، اور مستند مفتی بہت سوچ و بچار کے بعد، بلکہ مکمل تحقیق چھان بین کرنے کے بعد یہ فتویٰ جاری کرتا تھا، اور پھر اس کے فتوے کا احترام بھی ہوتا تھا۔ جیسے کہ کسی بادشاہ کا کوئی حکم نامہ آ جائے، عدالت کا کوئی فیصلہ آ جائے، اسی طرح ایک مفتی کے فتوے کی قدر کی جاتی تھی۔ فتویٰ کا معنی ہے حکم شرعی، لیکن جب شریعت آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو وارث ہیں شریعت کے، علوم شرعیہ کے وارثان محراب و منبر ہیں، ان کے رویوں کے، تو ہمیں آج افسوس ہوتا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی، واٹس ایپ، موبائل فون، کمیونیکیشن کے تمام ذرائع خاص و عام کے استعمال میں آسان ہو گئے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ دولت اور شہرت، یہ اس کا ایک لازم و ملزوم نتیجہ ہے۔ اس کے سوشل میڈیا کے اثرات میں سے، نتائج میں سے ہمیں یہ صاف اور واضح محسوس ہوتا ہے کہ دولت اور شہرت کل تک دنیا دار اور دیندار، ان کا معیار اور مقصود مختلف تھا۔ آج دنیا دار اور دیندار دونوں کا مقصود ایک ہے، اور دونوں اس ہی دوڑ میں لگے ہوئے ہمیں صاف نظر آتے ہیں۔ دولت اور شہرت جب جمع ہوتی ہے تو پھر ایک نئی طاقت وجود میں آتی ہے، اور یہ طاقت کا معنی ہے حکمرانی، حکومت، اور اپنی مرضی، اپنا حکم نافذ کرنا، اور پھر اس کا ایک نتیجہ پھر نکلتا ہے جو خون خرابہ ہے، فساد فی الارض ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فساد فی الارض اس طرح کا خوفناک ہوتا ہے، فرد سے یہ افراد، قوموں سے اقوام کی طرف، قوم سے اقوام کی طرف جب یہ سفر نکلتا ہے
تو ہم نے دیکھا کہ دھرتی پر اس طاقت کا استعمال کس طرح سے ہوا. سپر پاورز طاقتیں کس طرح دوسروں کو کچلتی ہیں. امریکہ چائنا کو، چائنا انڈیا کو، یورپ برطانیہ کو، مختلف، یہ سب ایک دوسرے کے خلاف طاقت کی وجہ سے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے بھی اوپر اس کا مسلسل حربہ استعمال کیا جاتا رہا. بہت سے بلاد اسلامیہ دھرتی سے ختم کر دیے گئے اور زبردست طریقے سے وہاں پر خون کی ہولیاں کھیلی گئیں. ہزاروں نہیں لاکھوں جانوں کا ضیاع ہوا. حکومت الٹ پلٹ دی گئی. اس کے پیچھے مادی دنیا کی ایک دوڑ ہے. مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں ایک یہ سبب ہے کہ حصول دولت اور شہرت کے اس گھنونے کھیل میں یہ بھی ہمیں صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں. اور بالخصوص افسوس اس کا ہے کہ جو وارثان محراب و منبر ہیں، جو ورثۃ الانبیاء کا عظیم الشان ٹائٹل اور منصب رکھتے ہیں، اور یہ لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اسی شہرت، دولت، پھر اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی طاقت، پھر اس کا پورا استعمال. اگر آپ پورے دین کو اور اس سے جڑی ہوئی ہر بات کا اگر آپ آج کی تاریخ میں جائزہ لیں تو معمولی غور و فکر اگر آپ کریں تو یہ بات آپ کو صاف محسوس ہوگی. عطر کا ثواب ہے، عطر لگانے کا. مسواک کرنا سنت ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو کاروبار نظر آئے گا. یہ میں صرف مثال پر یہ دو باتیں عرض کی ہیں. اور محافل کے سٹیج رونقیں، کمکمیں، زرق برق لباس، گلیمر، فیشن صاف نظر آتا ہے. اور آج سوشل میڈیا پر نوجوان نوخیز مفتی فتویٰ فروشی کا باقاعدہ دھندا کر رہے ہیں. دکانیں کھلی ہوئی ہیں. فتوے کا مقصد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شرعی حکم جاننا ہے اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. فتویٰ دینے والا مفتی اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عدالت میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر فتویٰ جاری کرتا ہے. جبکہ آج اس کا مقصد تفرقہ بازی ہے، نفرت ہے، گروہ بندی ہے اور ذاتی نمود ہے، برتری ہے. ہمیں یہ بات آج صاف محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح سے آج سوشل میڈیا پر ہمارے منبر اور ہمارے علماء کے رویے، انداز تبلیغ، گفتگو کا لب و لہجہ اور بے دریغ فتویٰ بازی، اور پھر اس کے نتائج جو برآمد ہوتے ہیں گروہ بندی کی شکل میں، کہ ہم اتفاق اور اتحاد سے بہت دور جا چکے ہیں. لبرل، سوشلسٹ اور لادین ملحد ہمیں آسانی کے ساتھ شکار کر رہے ہیں. ان کی نگاہوں میں ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی نگاہوں میں مسلمان نہیں ہیں. ہر ایک کے لیے، چاہے وہ جو بھی مکتبہ فکر ہو، اس کے لیے ایک فتویٰ موجود ہے. میں اس سلسلہ میں
چند ایک معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فتویٰ ایک عظیم الشان کام ہے، منصب ہے مفتی کا۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں مقامات میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اہل علم کی شان بیان کی ہے اور فتویٰ دینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، یعنی یہ سنت الہیہ ہے۔ انبیاء اور رسول بھی یہی کام کرتے رہے، لوگوں کو نہی عن المنکر، حلال و حرام سے بچاتے رہے، اس پر انہوں نے فتاوی جاری کیے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ آداب ہیں، ایک معروف مشہور مفتی اعظم تمام بلاد اسلامیہ میں جن کی عظیم الشان شہرت تھی، اور فقہ حنفی کے انتہائی ممتاز مفتی علامہ شامی ابن عابدین، جن کا انہماک علمی ثقافت پر تمام اہل علم متفق ہیں، انہوں نے رسم المفتی پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے۔ پھر اس کا خلاصہ کیا ہے قاضی سلمان منصور پوری نے، جو میرے پیش نظر ہے، اور پھر اس پر مزید خلاصہ حضور رسول ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ اس میں ایک روایت ابو داود کتاب العلم کی ہے کہ من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ۔ یہ ارشاد نقل ہوا ہے بغیر علم کے جو شخص فتویٰ جاری کرتا ہے، کلام کرتا ہے، قول کرتا ہے، فتویٰ جاری کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اس کے بہت سارے اثرات نکلتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، معاشرے کو بھی اس سے اس گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ من افتا عن کل ما یسأل فہو مجنون۔ ایسا شخص سے جو ہر پوچھی گئی بات کا جواب دے، یعنی سوال کیا گیا اور جواب دیتا گیا، سوال کیا گیا جواب دیتا گیا، کہا وہ مجنون ہے۔ یعنی اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، ہر سوال کا جواب پورے غور و فکر سے ہوتا ہے۔ کچھ جواب آسان ہیں جو روزمرہ میں آتے ہیں، لیکن کچھ مسائل سینسٹیو ہوتے ہیں، جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کر دیا۔ اسی طرح معروف اور مشہور محدث، ان کا ایک قول ہے اجلس الناس علی فتیا اقلہم علما، کہ جس کے پاس علم کم ہوتا ہے وہی جسارت کرتا ہے فتویٰ دینے کی، جلد بازی کرتا ہے۔ آداب مفتی اور فتوے کے جو آداب ہیں، یقینی بات ہے کہ علم اس میں بہت بڑی شان رکھتا ہے، کہ علم کے بغیر تو فتویٰ ہو نہیں سکتا۔ لیکن کلام مجید کی ایک معروف اور مشہور آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ آیت جہاں پر صاحبان علم کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی خبر دیتی ہے کہ صاحبان علم صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ تقویٰ ایک مفتی کے لیے بہت ضروری چیز ہے، جس نے لوگوں کے ایمان پر قول کرنا ہے، حلال و حرام پر قول کرنا ہے، جس کے نتائج نکلتے ہیں، زندگی کا کرینہ بدل جاتا ہے۔ کوئی حلال و حرام کا بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ رشتوں میں ہو، جائیداد و وراثت میں ہو، کسی معاملے میں بھی ہو، اعتقاد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، کسی پر کفر کا قول کرنا ہے، فسق کا قول کرنا ہے، گمراہی دال مدل کا قول کرنا ہے کہ اس کے پیچھے نماز مقروء تحریمی ہے، اس سے ترک سلام کا قول کرنا، یہ بہت زیادہ سینسٹیو چیزیں ہیں۔
یہ پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ قطعیات ہوتے ہیں، ان کے لیے دلائل بھی قطعی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ پوری سوچ و وچار کے ساتھ، پوری چھان پھٹک کے بعد وہ یہ قول کرتا ہے۔ محض قیاسی باتیں، سنی سنائی باتیں جس پر اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، کہ کسی کا قول اس کے سامنے تاریرن موجود نہ ہو، قولن موجود نہ ہو، کوئی ایسی بات اس کے سامنے موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ اس پر فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے علم کے بعد وہ تقویٰ ہے۔ یہاں پر علامہ ابن عابدین نے اس کے 25 اس کے آداب لکھے ہیں، 34 اس کے اصول لکھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ہی کافی ہیں آج کی میری اس گفتگو کے لیے۔ علم بھی میں نے اس کی نوعیت بتا دی ہے، اب اس کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ علم ایسا کہ جس میں تقویٰ موجود ہو۔ اس پر آپ یہ چند لفظ ملاحظہ فرما لیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مفتی ورع و تقویٰ، دیانت اور امانت اور اخلاق فاضلہ سے متصف ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، دیانت ہو، امانت ہو، صاحب ورع و تقویٰ ہو اور انتہائی اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور دنیا سے بے رغبت ہو، اور اپنی ذاتی زندگی میں معاشی منکرات بلکہ خلاف اولا سے بھی وہ اجتناب کرے۔ یہ بہت کڑا معیار ہے جس میں مجھ جیسے لوگ بالکل پورا نہیں اترتے۔ اور پھر جن لوگوں کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے سوشل میڈیا پر، میں ایک نام بلا جھجک لے لیتا ہوں جس سے آپ کو ہماری سوسائٹی، معاشرے کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف دوڑ رہا ہے، اور میری باتوں کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی۔ آپ کا یہ سوشل میڈیا مفتی عبد القوی کے نام سے تو واقف ہے۔ اب اس طرح یہ معیار جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، اور پھر میں جن کے نام نہیں لے رہا ان کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کا غصہ، ان کا انداز، ان کے رویے، ان کا رہن سہن، ان کے دائیں بائیں، ان کے انکم سورس، سب ملاحظہ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ مفتی میں خاص طور پر درج ذیل اوصاف ہونے چاہیے۔ یہ لکھتے ہیں نمبر 1 تو وہ عاقل و بالغ ہو۔ بلوغت پر بھی جو بات ہے کہ ایک بالغ ہونا اس کی ایک حد ہے، لیکن آگے جا کر وہاں تفصیل کے ساتھ وہ تجربہ لکھتے ہیں کہ ایک منجے ہوئے استاد کے پاس اس کا وقت گزرا ہو۔ یہ اس کی پوری آگے بلوغت کی آگے تشریح موجود ہے۔ ثقافت پر وہ فائز ہو، اس کی علمی ثقافت پر لوگوں کو مکمل بھروسہ ہو، جس پر میں نے علامہ ابن عابدین پورا عرب و عجم اور بلاد اسلامیہ، سلطنت عثمانیہ کے جتنے مفتی تھے ان کی فقاہت پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ ان کے اپنے شیخ، اپنے استاد حضرت شیخ سعید حلبی جو بہت بڑے شیخ تھے، محدث تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، انہوں نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا۔ 54 سال کی عمر میں حضرت شیخ ابن عابدین کا انتقال ہو گیا۔ تو ان حضرت شیخ سعید حلبی کی آپ ورع و تقویٰ وہ پڑھیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی میرے سامنے پیش نظر کوئی باتیں موجود ہیں، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی اور بے مروتی سے محفوظ رہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ مفتی بدخو نہیں ہو سکتا، بد اخلاق نہیں ہو سکتا، ترش نہیں ہو سکتا، سخت مزاج نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت فقہی طبیعت ہو، ذہن میں سلامتی اور غور و فکر کی صلاحیت ہو۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ وہ مرعوب نہ ہو،
طاقتور سے، حکمرانوں سے، کسی خاص گروہ قبیلے سے وہ مرعوب نہ ہو، اس میں لالچ نہ ہو کہ فلاں گروہ، فلاں طبقے، فلاں برادری، فلاں آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کے اندر مختلف بزنس فیملیز ہیں، ان سے وہ مرعوب نہ ہو کہ یہ میرا فتویٰ، یہ میرا قول اس فلاں کے لیے جا کر شاید ان کے انکم، بزنس، کاروبار میں کوئی مشکل نہ پیدا کرے، لہذا وہ قول نہ کرے۔ تو ایک ایسی ملی جلی بات کرے، مطلب کی بات کرے، اپنی ضرورت کی بات کرے، یہ شخص اصلاً منصب افتاء کے لائق نہیں ہوتا۔ فتویٰ حکم شرعی ہے، وہ شارع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن مفتی شرح کرتا ہے۔ مفتی شارع علیہ السلام کے قول کو، اس فرمان کو، نصوص کو لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں بیان کرتا ہے۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں دین کو اس طرح سے ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند معروضات میں نے جس مقصد عالیہ کے لیے بنائی ہیں کہ ہماری سوسائٹی فتنہ فساد کا شکار ہو رہی ہے، بے دریغ فتویٰ بازی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کل بلاد اسلامیہ، جتنی بھی مسلمان ممالک ہیں، ان کو اتفاق و اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ ملحدین، سیکولر، سوشلسٹ، لادین قوتیں ہم پر یلغار کیے ہوئے ہیں، اور پھر بالخصوص پاکستان کے اندر اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اہل پاکستان، بالخصوص جو علماء ہیں، وہ اپنے رویوں میں کچھ نرمی پیدا کریں تاکہ ہم دشمن کا آسان نوالا نہ بنیں۔ جو ضروری مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو احتیاط سے کریں، بالخصوص کسی کے دال بدل گمراہ ہونے، کسی سے ترک تعلق، اور نماز کا کسی کے پیچھے مکروہ تحریمی ہو جانا، اس طرح کے اقوال جو ہیں وہ ان کو بیان کرنے سے گریز کریں، جبکہ ماضی میں وہ یہ خود سارے کام کر چکے ہوں۔ جن کو وہ بدعقیدہ کہتے ہوں، ان کے پیچھے وہ خود بھی نمازیں پڑھ چکے ہوں، ان کے دسترخوانوں میں کھانے بھی کھا چکے ہوں، بلکہ اب بھی کھا رہے ہوں، اب بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ان کو مقتدا بنا رہے ہوں، تو دوسری جانب وہ کچھ اور قول کر رہے ہوں، تو یہ قول و فعل کا ایک کھلا تضاد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، پروردگار عالم جل جلالہ ہمیں حق بات کہنے کی، حق بات سمجھنے کی، حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔